انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ الکوثر کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بالخصوص اس کے کلمہ الکوثر کے بارے میں مفصلاً ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ علماء نے اس کی بہت ساری تفسیریں بیان کی ہیں، جس میں سے نہر کوثر، حوض کوثر، شفاعت مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ وغیرہ ہم سن چکے ہیں۔ مزید اس حوالے سے اور گفتگو بھی عرض کریں گے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے الکوثر کا ایک معنی علم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا ہے، یعنی کوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، اور اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت زیادہ علم عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم حاصل تھا، وہ چاہے علم ظاہر ہو چاہے علم غیب ہو، وہ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ علم غیب کے حوالے سے جو اہل سنت کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائے کائنات سے، جب سے مخلوق کو پیدا کیا گیا اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، ان تمام کا علم دیا گیا کہ آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، کلی اعتبار سے بھی جزئی اعتبار سے بھی، اور قیامت کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا کثیر علم دیا گیا، اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہا، اور آپ کے علم کلی کی جو تکمیل ہوئی یعنی دنیاوی اعتبار سے، وہ اس وقت جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے، قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل ہو گئی، قرآن مجید فرقان حمید مکمل نازل ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا گیا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ اہل سنت کا جو اعتقاد ہے وہ بالکل واضح ہے، شرک سے مبرہ ہے۔ بعض لوگ جو حضور علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے اہل سنت کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، اور علم غیب کے حوالے سے غلط نظریات جہاں وہ اپنے رکھتے ہیں وہیں اہل سنت کے اوپر اس کی تہمت بھی لگا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہی شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم یہ عطائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، خود سے حاصل نہیں ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لا متناہی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وہ حد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے مناسبت نہیں ہے۔ اور جب یہ بات ختم ہو گئی تو شرک کی جڑ ہی کٹ گئی، کہ شرک کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا یا کسی کو اللہ کی طرح ماننا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم ذاتی مان لیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم عطائی مان لیا گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو مانا ہی نہیں گیا۔ احادیث طیبہ قرآن مجید فرقان حمید سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو علوم ہیں وہ بکثرت ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں سے میں کچھ آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کروں گا، لیکن ایک مرتبہ پھر میں اس بات کو واضح کرتا چلوں، جیسا کہ کئی مرتبہ مدنی چینل پر اس بات کو واضح کیا جا چکا ہے اور دارالفتہ اہل سنت کے سلسلوں میں کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم، اس میں آپس میں کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال بیان کی کہ اگر تمام کے تمام لوگوں کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو ایک طرف رکھا جائے تو اس کی جو مناسبت بنے گی، آپس میں جو مقابلہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ گویا کہ حضور علیہ السلام کا علم یہ کروڑا کروڑ سمندر ہے، جبکہ باقی مخلوق کا علم گویا کہ ایک قطرہ ہے، یعنی اس کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے فقط ایک قطرے کی ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے علم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرف کی جائے گی تو ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کروڑا کروڑ سمندر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ کروڑا کروڑ سمندر کی ایک حد ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی اگر اس کو ناپا جائے بھلے سینکڑوں سال لگ جائیں لیکن اس کی ایک حد بنے گی، ایک مقام پہ جا کے اس کی انتہا ہوگی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم انتہا سے پاک ہے، اس میں کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے یوں بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے اور اس انداز میں بھی اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس سے اہل سنت کا عقیدہ بالکل ہمارے سامنے نکھر کے اور واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ کوئی مناسبت دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلی علم کا تذکرہ بھی موجود ہے، آپ کے غیب کے علم کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ معتبر تفاسیر کے اندر اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، یعنی قرآن وہ بات نہیں جو بنائی جائے، یعنی خود سے گھڑی جائے، بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تفصیل، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں اس کی تفسیر ہے، اور ہر شے کا اس میں صاف صاف جدا جدا بیان موجود ہے، ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پہ یوں ارشاد فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہیں رکھی، یعنی ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القمر میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کل صغیر و کبیر مستطر، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا کہ وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی ہر شے کو ہم نے ایک روشن کتاب، روشن پیشوا یعنی قرآن مجید کے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ اور ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا کہ کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، مگر یہ کہ سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی تمام کی تمام چیزیں اس قرآن مجید فرقان حمید میں لکھی ہوئی ہیں۔ معتبر تفاسیر کے مطابق یہاں پہ کتاب مبین سے مراد یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ پورے کے پورے قرآن کو شامل ہے، یعنی آپ علیہ السلام کو پورے قرآن کا علم ہے، اس میں کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کا علم نہ ہو۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا، یعنی اپنے خاص بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تو جب خود رحمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی کہ جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے اور اس کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے جو حضور علیہ السلام نے آگے بیان کرنا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کو قرآن کا مکمل علم ہے، اسی لیے تو آپ آگے بیان کریں گے۔ اب ان آیات کو آپس میں ملانے سے نتیجہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کو قرآن کا مکمل علم
اور قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، تو حضور علیہ السلام کو ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء میں یوں بیان فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُ، یعنی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مطلق علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ہر چیز کا علم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک رہا علم غیب کے حوالے سے، تو اس پر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص موجود ہیں، احادیث طیبہ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو آگے اپنے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اور اسی طرح معتمد ترین علماء کرام، یعنی وہ قدیم علماء کے جن کی کتابوں کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، جن کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، جن کے حجت ہونے پر، جن کے مستند ہونے پر امت مجتمع ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی باتیں بھی آگے بیان کی جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے کئی ایک مقام پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ سورۃ التکویر کی آیت ہے۔ فرمایا کہ وہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ بخیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز موجود ہو اور وہ نہ دے۔ اگر کسی کے پاس کچھ موجود ہی نہ ہو تو اس سے بخل کی نفی کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ بخیل ہونے کی نفی اسی وقت کی جائے گی کہ جب اس کے پاس کچھ موجود ہو اور وہ دیتا ہو، بانٹتا ہو، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہ بخیل نہیں بلکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ آگے دیتا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، یعنی یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں بلکہ جو علم ان کو عطا کیا جاتا ہے یہ آگے بتاتے ہیں، یعنی غیب کی باتیں آگے بتاتے ہیں، غیب کی خبریں یہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید خود واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی شہادت دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اے عام لوگو، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی عام لوگوں کو وہ غیب کا علم نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے اور ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اہل سنت کے علماء نے واضح طور پر اس آیت کی تفسیر کے اندر اور یوں ہی سورۃ الجن کی جو آیت ہے علم غیب کے حوالے سے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے، علم الکلام کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ جس طرح رسولوں کو غیب کا علم دیا جاتا ہے، اسی طرح ان کی بارگاہ سے، ان کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کبار اولیاء ہوتے ہیں، بڑے اولیاء ہوتے ہیں، ان کو بھی غیب کا علم دیا جاتا ہے۔ جبکہ معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ ماضی میں گزرا ہے، اس کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ اولیاء کے لیے غیب کے علم کا انکار کرتے تھے، جس پہ قدیم علماء اہل سنت نے رد کیا کہ نہیں، اس آیت سے اس کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ براہ راست جو علم حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ رسولوں کو حاصل ہوتا ہے، اور ان کے توسط سے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے اولیاء کرام کو بھی غیب کا علم دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت، ان آیتوں کے ذریعے بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ظاہری علوم سے مشرف فرمایا تھا، نوازا تھا، یوں ہی غیب کا علم بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید گفتگو اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے اور احادیث طیبہ بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ بعض لوگوں کو قرآن کی بعض آیتوں سے جو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو غیب کا علم نہیں دیا، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو غیب کا علم نہیں دیا، وہ یوں بیان فرمایا کہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے، اس سے ہرگز کسی اور کے جاننے کی نفی نہیں ہوتی۔ اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے سلسلے کے اندر کریں گے اور ان کے شبہات کا جواب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اور ویسے بھی کئی بار الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ذریعے اور علماء اہل سنت بکثرت ان باتوں کا جواب دے چکے ہیں، اور ابتدا میں بھی بیان ہو چکا کہ جہاں بھی غیب کی بات آتی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، تو اس سے حقیقی علم
ذاتی علم مراد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ذاتی علم ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں۔ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کے غیب کی بات ہے، جیسا کہ 3 آیتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں، سورۃ التکویر کی، سورہ آل عمران کی اور سورۃ الجن کی، ان تینوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مزید اس پر گفتگو انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے سلسلے میں کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرنے اور ان پر سچا اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے